अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के इस लाइव बुलेटिन के साथ मैं हूं फ़ाइज़ा बुखारी। हमारे प्रोड्यूसर हैं सैयद असफर इमाम और हमारी एडिटर हैं बहजत जिलानी। आज जुमा है, अगस्त की 19 तारीख है। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने पाकिस्तान के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहते हुए कहा है कि बीजिंग ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी CPEC के मंसूबों के ज़रिए पाकिस्तान में बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है। ताहम जुमेरात को इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने एक बार फिर CPEC अथॉरिटी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये इदारा अपने क़याम के 3 सालों के दौरान मुल्क में किसी भी सरमायाकारी को राग़िब नहीं कर सका है। उन्होंने CPEC के मंसूबों को तेज़ करने के ज़िम्मेदार इदारे पर एक ऐसे वक्त पर कड़ी तनकीद की है जब मकामी मीडिया में ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि हुकूमत ने CPEC अथॉरिटी को तहलील करने का फ़ैसला कर लिया है। एहसन इकबाल ने दावा किया है कि CPEC अथॉरिटी के क़याम के बाद से CPEC मंसूबों में $1 की भी सरमायाकारी नहीं हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सरमायाकारी बोर्ड के साबिक सरबराह हारून शरीफ ने CPEC अथॉरिटी से मुतालिक एहसन इकबाल के इस बयान को मुबालगा आराई करार देते हुए कहा कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। उनके बकौल इस इदारे ने लगभग 40 कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर राग़िब किया है और इसे ख़त्म करने की बजाय मज़ीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है ताकि चीनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि उनकी हुकूमत किसी भी ऐसे हुक्म और मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है जो अफ़गानिस्तान के लोगों के मजहब और कौमी मफाद के ख़िलाफ़ हो। उन्होंने दावा किया है कि अफ़गानिस्तान अब एक आज़ाद मुल्क है जो दुनिया के किसी भी मुल्क के ज़ेर तसल्लुत नहीं है। वो आज जुमे को अफ़गानिस्तान के 103वें यौम आज़ादी के सिलसिले में काबुल में मुनक़िदा तक़रीब से गुफ्तगू कर रहे थे। 1919 में अफ़गानिस्तान ने बरतानिया से अपनी आज़ादी हासिल की थी। गुज़िश्ता 103 सालों में तालिबान समेत तमाम अफ़गान हुकूमतों ने ये दिन मनाया। तालिबान के वज़ीर दिफ़ा ने वज़ारत दिफ़ा के करीब यादगार आज़ादी पर फूलों की चादर चढ़ाई। तालिबान हुकूमत ने एक बयान में अफ़गानिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्क की सलामती यकीनी है और अमारत इस्लामिया इसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने आज अफ़गान कौमी दिन पर अफ़गानिस्तान और उसके अवाम को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गान क़यादत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुबारकबाद के पैगामात भी भेजे। तालिबान रहनुमा मुल्ला हैबतुल्लाह खुंद ने एक बार फिर कहा है कि वो इस्लामी शरीयत की रहनुमाई में दुनिया के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जुमेरात को कंदहार में एक बड़े इज्तिमा से कहा कि वो उन तमाम शोबों में दुनिया के साथ मिलकर काम करेंगे जो इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कंदहार में एक रोज़ा इज्तिमा में मुल्क भर से तकरीबन 3000 मंदूबीन ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने 17 नुकाती करारदाद भी जारी की, जिसमें जुलाई में अलकायदा के रहनुमा एमन ज़वाहिरी को हलाक करने वाले अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत भी की गई। करारदाद में ये भी कहा गया कि हालिया अमरीकी ड्रोन हमले दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है और जिस पड़ोसी मुल्क ने इस ड्रोन को अपनी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दी वो भी इस जुर्म में शरीक है। तालिबान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने जुमेरात को काबुल में यूनामा के कायम मकाम सरबरा मार्कस पोर्टसिल से मुलाकात की। वज़ारत ने एक बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान मार्कस ने काबुल में गुज़िश्ता रात होने वाले धमाके पर दुख का इजहार किया और कायम मकाम वज़ीर दाखिला से ताज़ियत की। बयान के मुताबिक हक्कानी ने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ता रखना चाहिए और गलत फहमियों की बजाय इंसानी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस में अफ़गानिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। गुज़िश्ता माह काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा रहनुमा की हलाकत के बाद हक्कानी और अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदार के दरमियान ये पहली मुलाकात थी। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक अमरीकी फ़िल्म साज और उनके अफ़गान मुआविन के लापता होने के बाद सहाफ़ी बरादरी ने तालिबान पर उनकी रिहाई के लिए ज़ोर दिया है। ताहाल तालिबान ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तालिबान के इंटेलिजेंस एहलकारों ने 2 रोज़ कबल अमरीकी फ़िल्म साज और उनके मुआविन को काबुल शहर में फ़िल्म बंदी के दौरान हिरासत में लिया था।
صحافی برادری نے طالبان کے ان اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تاہم دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس حوالے سے اعلیٰ قیادت سے رابطہ کریں گے۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کا دوبارہ طبی معائنہ کرانے اور انہیں پیر تک پمز ہسپتال میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے انہیں جمعے کی صبح پمز ہسپتال سے ویل چیئر پر جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ فروخ علی خان کی عدالت میں پیش کیا، جبکہ ان کے وکیل فیصل چودھری نے دوران سماعت کہا کہ ان کے موکل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے نہ کیا جائے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد قرار دیا کہ شہباز گل کی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے ان کا دوبارہ طبی معائنہ کرایا جائے۔ اس سے قبل پمز ہسپتال کے میڈیکل بورڈ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ شہباز گل صحت مند اور مکمل طور پر فٹ ہیں، جبکہ ان کے جسم پر تشدد کے بھی کوئی نشانات نہیں ہیں۔ تاہم جوڈیشل مجسٹریٹ نے ان کا دوبارہ میڈیکل کرانے کا حکم دیتے ہوئے پیر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میڈیکل بورڈ نے انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا، لیکن وہ خود کو بیمار ظاہر کر رہے ہیں۔ تاہم پولیس تمام تر امور قانون کے مطابق مکمل کر رہی ہے۔ بھارت کے تجارتی و صنعتی ذرائع کے مطابق بھارت نے جولائی میں روس سے خام تیل کی درآمد میں کمی اور سعودی عرب سے درآمد میں اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت سب سے زیادہ تیل عراق سے درآمد کرتا ہے، جبکہ روس دوسرے نمبر پر اور سعودی عرب تیسرے نمبر پر ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت نے روس یوکرین معاملے میں روس کی مذمت نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کسی حد تک سفارتی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بھارت پر امریکہ اور مغرب کی جانب سے روس سے تیل کی درآمد بند کرنے کا مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا، جبکہ روس سے زیادہ تیل خریدنے کی وجہ سے سعودی عرب بھی بھارت سے کچھ ناراض ہو گیا تھا، لہٰذا بھارت نے روس سے تیل کی درآمد کم کر کے سعودی عرب سے درآمد بڑھا دی ہے۔ سری لنکا کے مرکزی بینک کے سربراہ نے امید ظاہر کی ہے کہ حکومت ایک ایسے ابتدائی معاہدے تک پہنچ سکتی ہے جس کے نتیجے میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ایک بیل آؤٹ پیکج طے ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کے عہدیدار اس ماہ کے آخر میں سری لنکا کا دورہ کریں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ موجودہ بحران نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو مشکل بنا دیا ہے۔ بینک کے عہدیدار نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ آئی ایم ایف حکام اور سری لنکا کی حکومت اپنی میٹنگز کے دوران پالیسی پیکج پر عملے کی سطح کے معاہدے کو حتمی شکل دے کر اسے طے کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتیرس اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے ساتھ سہ فریقی ملاقات کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوئی بھی جعلی ریفرینڈم بین الاقوامی برادری کے منہ پر تماچا ہوگا۔ اے ایف پی کے مطابق زیلنسکی نے مزید کہا کہ انہوں نے ترک رہنما اور سیکرٹری جنرل دونوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کے زیر قبضہ علاقوں پر ممکنہ جعلی ریفرینڈم کے حوالے سے سخت ترین ممکنہ موقف پر آواز اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ روس کے حملے کے نتیجے میں لاکھوں یوکرینیوں کی یورپ میں آمد اور بڑی تعداد میں پناہ کے متلاشیوں کا خیر مقدم کرنا ممکن ہے، اور دوسرے ملکوں سے آنے والوں کے لیے بھی اس موقف کو اپنانا چاہیے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرانڈی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں یورپی یونین کے رد عمل کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ تقریباً 40 لاکھ یوکرینی باشندوں نے یوکرینی بلاک کے عارضی تحفظ کے نظام کے ساتھ رجسٹریشن کرائی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے صحت کی دیکھ بھال کے بل پر دستخط کی وجہ سے آئندہ سال امریکہ میں لاکھوں لوگ صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات میں بڑے اضافے سے بچ جائیں گے۔ آب و ہوا ٹیکس اور ہیلتھ کیئر کے اس بل میں اگلے 3 برسوں میں لگ بھگ 13 ملین لوگوں کے لیے اخراجات پر قابو پانے کے لیے $70 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ یہ بل گزشتہ سال کرونا وائرس ریلیف کے ایک بل کے تحت دی جانے والی مالی معاونت میں عارضی طور پر توسیع کر دے گا۔ مصنف سلمان رشدی پر گزشتہ ہفتے کے حملے اور قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کے قتل کی سازش کے الزام میں ایک ایرانی شہری پر فرد جرم نے بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک ایسے وقت میں نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں جب وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کی واپسی کے لیے بات چیت کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ مبصرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی حل جلد سامنے آ جائے
تاہم اب جبکہ امریکہ اور یورپی یونین کی اس تجویز پر ایران کے تازہ ترین رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں، جو بیشتر کے خیال میں مغرب کی آخری پیشکش ہوگی، انتظامیہ کو ایک پائیدار معاہدہ کامیابی سے طے کرنے میں اندرون ملک نئی اور امکانی طور پر سخت سیاسی مشکلات درپیش ہیں۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے سے منکی پاکس ویکسین کی 1.8 ملین اضافی خوراکیں تقسیم کرنے کے لیے تیار رکھے گا۔ ایک نیوز کانفرنس میں وائٹ ہاؤس کے منکی پاکس کے امور سے متعلق رابطہ کار باب فینٹن نے کہا کہ اضافی خوراکیں ہیلتھ اینڈ ہیومن سروس ڈپارٹمنٹ کے توسط سے پیر سے آرڈر کرنے کے لیے دستیاب ہوں گی۔ بائیڈن انتظامیہ نے منکی پاکس کے ٹیسٹوں کی دستیابی اور رسائی میں بھی نمایاں اضافہ کر دیا ہے اور ان کی تعداد 6,000 ٹیسٹ فی ہفتہ سے بڑھا کر 80,000 ٹیسٹ فی ہفتہ کر دی۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ میں ہوں فائزہ بخاری، ہمارے پروڈیوسر تھے سید اسفر امام اور ہماری ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔ ہیو اے نائس ویکنڈ، اور ویکنڈ پر وہ تمام شوز جو آپ سے مس ہو گئے وہ آپ تمام دیکھ سکتے ہیں، ان پر اپنی فیڈ بیک بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے پوڈ کاسٹ کی جو نئی سیریز سٹارٹ کی ہے کل اور آج، اس کی دوسری قسط بھی آج ہم اپلوڈ کریں گے، اسے بھی سنیے اور اس پر بھی اپنی رائے ہمیں دیجیے۔ فی الحال مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔